بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 7 اور باب نمبر 4، میراث پدر من۔ اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ ننھی لڑکی کھڑی ہے، کھلے لمبے بال اور پیروں تک آتا لباس۔ اندر ایک آدمی پشت کیے بیٹھا ہے، اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پہ کسی شے کو دہکا رہا ہے۔ چھوٹی لڑکی قدم قدم چلتی اس کے کندھے کے پیچھے آ رکتی ہے۔ باپا، اس کے پکارنے پہ وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو، پھر جبراً مسکرا دیتا ہے۔ تم سوئی نہیں تالیہ؟ یہ لوگ کون تھے جو ابھی یہاں سے گئے ہیں؟ اس کی کم عمر باریک آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ بٹھاتا ہے۔ میرے دوست تھے، فوج کے ساتھی، اور سلاخ کو انگاروں پہ پلٹتا ہے۔ اس کے سرے پہ سونے کے سکے جیسا کچھ ہے۔ بچے ہتھیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی کہتی ہے، مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے؟ میں نے خود سنا تھا، وہ بار بار پمپورو کہہ رہے تھے۔ یا اللہ تالیہ! مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرزتی ہے، گھبرا کے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ پمپورو شکار باز کون ہوتے ہیں باپا؟ شش! اس نے بھکلا کے اسے چپ کروایا۔ تم یہ لفظ اب نہیں بولو گی، اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے۔ مگر باپا، وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی۔ مجھے بتاؤ باپا، کیا کوئی خزانہ ہے باپا؟ آدمی گہری سانس لیتا ہے اور سلاخ آگے سے اوپر اٹھا کے دکھاتا ہے۔ اس کے سرے پہ گول سکہ اور ڈلی جڑی ہے، سنہری چابی۔ جب یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ لیں گے اور پھر ہمارے شہر کے لوگوں کو عافیت مل جائے گی۔ بچے کی آنکھیں دہکتی چابی پہ جمسی جاتی ہیں، لب کھل جاتے ہیں تحیر سے، ستائش سے۔ یہ چابی کس کی ہے؟ انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی۔ میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ چاند کی 21ویں بے تیار ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو راستہ خود دکھاتی ہے، اس کو اس جگہ خود لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سب امیر ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے۔ اسے سب سے پہلے کون پہنے گا؟ اس کی نظر دیکھتی چابی پہ ٹکی ہے جس کو دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے۔ میں، صرف میں۔ تم اس کے قریب بھی نہیں آؤ گی، اب جا کر سو جاؤ۔ وہ آخر میں درستی سے کہتا ہے، مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہندسے بار بار ابھر کے مٹ رہے ہیں، جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہو۔ وہ اندر سے عجیب ہندسے تھے۔ اگلا منظر، تالیہ واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ وہ نہ تھا جس کے ساتھ وہ گھنٹی بجنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان۔ داتن اسی اسنا میں دوریان یعنی پھل اٹھا لائی تھی اور سینٹر میز پہ رکھ کے اب انہیں کاٹ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو منہ میں پھل بھرے۔ اس نے کچھ کہتے ہوئے سر اٹھایا تو تالیہ کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ وہ سفید بے جان کپڑے کی گڑیا کی طرح گویا پانی پہ قدم رکھتی آ رہی تھی، گمسم شل۔ کون تھا؟ داتن نے پلیٹ پر ہٹائی، ماتھا ڈنکا۔ سمی۔ کون؟ وہ بجلی کے محکمے میں جو ہمیں… وہ یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیہ بات کاٹ کے بولی، میرا شوہر، میرا ایکس۔ داتن کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شوق ابھرا۔ وہ سمی؟ تالیہ بے دم سے صوفے پہ گر گئی، آنکھیں کہیں دور خلا میں ٹکی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ داتن پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، شاید وہ اشر کو جانتا ہے، دھمکا رہا تھا کہ اشر کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں۔ اس کو کیسے معلوم کہ ہم سکیمرز ہیں؟ داتن چونکی۔ مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوت شدہ امیر خاندانی آدمی کی ہیئرس نہیں ہوں۔ اگر اسے بتا دیا کہ میں لاہور سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گے کہ میں نے دولت کیسے بنائی۔ وہ میرا کور بلو کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کے زیر اثر تھی۔ مگر اس کو اشر وغیرہ کا کیسے علم ہوا؟ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ پیسے مانگ رہا ہے۔
وہ داتن وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ اسے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ تم تو بہت بہادر ہو تالیہ، ایسے گھبراؤ تو نہیں، تم تو بڑے بڑوں کو انگلیوں پہ گھما دیتی ہو میری بچی۔ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سمی وہ پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی۔ داتن نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی، بس آخری واردات، بس آخری چوری کرنی تھی، اور اب سمی سب خراب کر دے گا۔ یا اللہ، اگر اس نے وان فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں تو وہ مجھے بھی ایسے دیکھیں گے جیسے وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں۔ میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی۔ اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، تم تالیہ ہو، تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ میری بات سنو۔ داتن نے اسے شانوں سے تھام کے جھنجھوڑا، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاملے اور اس سکے کے ڈھونڈنے پہ فوکس کرو، سمی کو مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس کا منہ بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لوں گی۔ اب وہ تالیہ نے گہری سانس لی اور ہتھیلیوں کی پوچھ سے آنکھیں رگڑیں۔ اب وہ ابتدائی شوق سے نکل آئی تھی اور اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا۔ اب کہ وہ بولی تو آواز گیلی مگر سنبھلی ہوئی تھی۔ اچھا پتہ نہیں ایسا کیوں مجھے لگتا ہے کہ داتن جو ہے یہ کچھ نہ کچھ سائڈ پہ کر رہی ہے، اس کے پیسے بھی ابھی تک تالیہ کو نہیں پتا، وہ تالیہ کی خفیہ تصاویر بھی لے رہی ہے۔ سم تھنگ از فشی فشی۔ کچھ کرو داتن، ایک دفعہ وہ چابی مل جائے تو میں وان فاتح کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی، بس تب تک سمی کا منہ بند رکھنے کی کوشش کرو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ہاں، بریسلٹ مل گیا نا؟ داتن کو خیال آیا تو پوچھا۔ تالیہ بھیگا سا مسکرائی، ہاں، جیسے ہم ویٹرز بن کے پارٹیز میں عورتوں کے بچوں کو رلا کر ان کا زیور چھپاتے تھے، بالکل اسی طرح۔ کرائے بیبی اسکیم۔ مجھے بس اب وہ سکہ ڈھونڈنا ہے اور مجھے سمی کا حل۔ داتن اٹھی اور اپنی چیزیں اٹھا کے پرس میں ڈالنے لگی۔ کشن کے پیچھے سے ایک پرانی چھوٹی کتاب اٹھائی، ہم شکار باز۔ تالیہ بے چینی اور پریشانی سے بڑبڑا رہی تھی۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ سکہ؟ نہ اس کو نیلامی پہ رکھ رہی ہیں اسرا، نہ وہ فاتح کے سیف میں تھا۔ یقیناً اسرا کے لاکر میں ہو گیا، گھر میں کسی دوسری جگہ۔ داتن نے کتاب بیگ میں ڈال کر دوسری چیزوں تلے چھپا دی اور اسے پکارا، سمی پہ مجھے ابھی سے کام شروع کرنا ہوگا، میں چلتی ہوں۔ تالیہ پیگا سا مسکرائی اور اس کی پھلوں والی پلیٹ کو دیکھا۔ تم دوریان کھا بھی نہیں سکی میری وجہ سے۔ تالیہ، داتن نے مسکرا کے اسے دیکھا، میری پیاری بچی، میری ہرنی، میری بلی، تمہارے لیے میں ہر شے قربان کر سکتی ہوں، مگر چہرے پہ غصہ طاری کیا، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں دوریان قربان کروں گی؟ ہاں؟ موٹی عورت نے یہ کہہ کر دوریان کی پلیٹ اٹھائی، ایک کاش منہ میں رکھی اور دھپ دھپ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تالیہ کے ابرو تاہٹ سے اکٹھے ہوئے۔ میری پلیٹ واپس نہ آئی تو تم دیکھنا، پیچھے سے پکارا، مگر داتن ناک سے مکھی اڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ داتن کے جاتے ہی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا۔ اونچا محل اور اندر مقید وہ تنہا شہزادی۔ خیال سے آیا تو چونکی اور پرس کھولا، اندر بریسلٹ رکھا تھا، اس نے احتیاط سے اسے نکالا۔ دل دھڑکا مگر وہ ٹھنڈا رہا۔ تالیہ نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لے گئی۔ زنجیر لمبی تھی، اسرا اس کی کنڈی کو پہلی کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی تو وہ کلائی پہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تالیہ نے اسے گردن سے لگایا اور آخری کڑی میں کنڈا ڈالا، وہ اس کی گردن پہ فٹ آ گیا، کسی پھندے کی طرح۔ ایک دم ارد گرد روشنی ہوتی گئی، تیز روشنی۔ تب اس نے وہ منظر دیکھا، چابی کو دہکاتا اس کا باپ اور اس سے سوال پوچھتی ننھی تالیہ۔ شکار باز، فوجی دوست، گاؤں کے لوگ، خزانہ، ساری باتیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جا گری تھی، اسے زنجیر نوچ کے گردن سے اتاری، روشنی غائب ہو گئی۔ حواسوں میں واپس آنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ سنہری زنجیر صوفے سے نیچے جا گری تھی، اسے جھک کے اسے اٹھایا، وہ بے نور رہی، مگر تالیہ کی آنکھوں میں تحیر، خوف اور جستجو مل جل کے ابھرنے لگی تھی۔ شکار باز، مگر کس چیز کے شکاری؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے لاکٹ کو دیکھتی بڑبڑائی تھی، تو یہ تھے میرے باپا، پہلی دفعہ دیکھا ان کو۔
وہ خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باپا فوج میں تھے اور ان کے دوست بھی شکار باز، کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہوگی، اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کے لیے۔ وہ دور خلا میں دکھتی کڑیاں ملا رہی تھی، اور وہ چابی وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی ہو۔ میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں چلی گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی۔ چابی اترتے ہی میری یادداشت چلی گئی ہوگی اور میں کس کو بتا نہیں سکی ہوں گی کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ مگر پھر مجھے میرے باپا نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ شاید پیچھے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شکار باز ہیں اور وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں۔ شاید وہ جان سے چلے گئے ہوں۔ دل کانپا۔ شاید میرے پیچھے کوئی اس لیے نہیں آیا کیونکہ کوئی زندہ ہی نہ رہا ہو، پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے، یہی کہانی ہے میری، اور میری ساری یادداشتیں اسی سونے کی ڈلی میں محفوظ ہیں۔ اب وہ احتیاط سے لاکٹ کو ٹیشو میں لپیٹ رہی تھی۔ اس طرح کے بریسلیٹ کو اس نے لاکٹ بنا لیا تھا۔ اپنی داستان اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی، مگر کیا اس کی داستان اتنی سادہ تھی؟ ایسا کیا تھا جو اس کے باپا میں بہت عجیب سا تھا، جو اس کمرے اور اس ننھی منھی بچی میں بھی تھا؟ کچھ بہت انوکھا و منفرد، جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی۔ کچھ غلط تھا۔ اگلا منظر، داتن کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا۔ دروازے کے باہر سرسبز گملے رکھے تھے۔ وہ لفٹ سے اتری اور بھاری بھرکم جسے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں، پیچھے سے اس کے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ چابی لاک میں گھساتی داتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا۔ ٹو پیس پہنے ایک نوجوان چلا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگت اور نقوش داتن جیسے ہی تھے اور لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ داتن کے سارے وجود میں خوشی پھیل گئی۔ عدنان، تم آج کیسے؟ آج تو ویکینڈ نہیں ہے۔ وہ دونوں جب اندر آ گئے تو داتن اپنا سامان میز پہ رکھتے ہوئے خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگی۔ عدنان اب صوفے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا اور ایک گھٹنا بے چینی سے ہلا بھی رہا تھا۔ سوال پہ ننھی داڑھی کو جاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ آرام سے آ کر بیٹھیں تو میں بتاتا ہوں۔ میں قہوہ لے آؤں؟ وہ احسان سے کہتی کچن کی طرف آئی۔ تھوڑی دیر واپس آئی اور ٹرے سامنے رکھا۔ اس میں قہوے کے ساتھ بسکٹ سے بھرا ایک جار بھی تھا۔ میں نے گندم والے بسکٹ بنائے تھے، تم دونوں کو پسند ہیں، واپسی پہ لیتی جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے قہوہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ داتا نے چونک کے اسے دیکھا۔ جاب؟ لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے ہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہیں نا آپ؟ ہاں، ساشا میڈم کے ہاں۔ داتا نے گہری سانس لی۔ اچھی جا رہی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہیں؟ اصل میں اسے کپ اٹھا کے گھونٹ بھرا، بسکٹ کو چھوا بھی نہیں۔ مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، بھاری رقم چاہیے، میں سود سمیت واپس کر دوں گا، واپسی کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ داتن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ پیالی میں چائے ڈیلتے ہاتھ رک گئے، نظریں کپ پہ جھکی رہی۔ کتنی رقم چاہیے؟ آہستہ سے ترماس واپس رکھی اور نظریں جھکائے چائے میں چینی ڈالنے لگی۔ عدنان نے جھٹ رقم بتائی۔ یہ تو کافی زیادہ ہے، مگر میں میڈم سے مانگ لوں گی۔ کب تک چاہیے؟ پلکیں نیچے کیے وہ چمچ ہلا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جار اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ آگے 2-3 دن میں مل جائے تو میں کچھ سامان خرید لوں گا، کام جلد شروع ہو سکے گا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی، تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی کروانا نہیں پڑے گا۔ اوکے، تھینک یو ماں۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے چمکنے لگا تھا۔ پھر کرائے کی گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے، چلتا ہوں۔ پھر رکے داتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا۔ کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے؟ جیسے یاد نہ آ رہا ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں کے متعلق کیا کہا تھا۔ لیانا صابری نے پیر سے جار کو صوفے کے نیچے ذرا سے دھکیلا۔ نہیں، یہ شوگر فری ہیں، ساشا کے لیے بنائے تھے۔ وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کے چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا۔ تم جاؤ، میں پیسے بھیج دوں گی۔
نظر اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ بالکل خاموش رہ گیا، سوگوار، تنہا، ویران۔ داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی اور وہ بے تیلی سے اس کے شفاف مائع کو دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا، سیاہ، تاریک مگر شفاف، اور اس پہ ابھرتے مناظر۔ 7 سال قبل کی وہ گرم صبح جب سارے کوالالمپور پسینے سے پگھل رہا تھا، ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور شور تھا، آوازیں، اعلانات، الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا، مگر لیانا صابری کو اس وقت کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جسے گنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، سر جھکائے باتھ روم سے آگے بنے فرش پہ وائپر سے موپ لگا رہی تھی۔ سمجھا کریں ماں، ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میری بیوی کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کا کہا ہے، آپ کے ساتھ رہے گی تو روز جھگڑا ہوگا اور اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ وہ یعقوب بھی تو ہے آپ کا بیٹا، آپ اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہیں۔ سر جھکائے وائپر لگاتی لیانا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور فرش پہ جا گرا۔ اگلے ہی لمحے پوچھے کے دھاگوں نے اسے وائپ کر کے فرش کو صاف کر دیا۔ پہلے عدنان اور اب یعقوب کی آواز سنائی دینے لگی، میرے ساتھ؟ نہیں ماں، یہ ممکن نہیں۔ عدنان اور اس کی بیوی تو باپا کے بنائے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے، مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تمام سہولیات میسر ہیں، خوراک، رہائش، آرام، اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا۔ ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں، اور آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ گر رہے تھے۔ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑیں اور بے رحمانہ انداز میں پوچھا دائیں سے بائیں لگایا۔ بکیٹ اٹھائے وہ ٹائلٹ کی طرف آئی اور آخری ٹائلٹ کا دروازہ سختی سے دھڑ دھڑ آیا۔ کون ہے اندر؟ نکل بھی آئیے، میں نے صفائی کرنی ہے۔ جولیو اسٹور کے مالک نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے لیانا، مجھ کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، تمہاری دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں، اب کسی اسٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی، کیونکہ اب کانوں میں ایک دوست کی آواز گونجنے لگی تھی۔ باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیہ نہیں تھی جس کے ساتھ اب داتن کام کرتی تھی، وہ ایک ڈری، سہمی، قدرے الجھی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھیں۔ کڑھائی والی شلوار قمیص، کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ مٹی مٹی سی مہندی۔ اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دیکھ کے سارا معاملہ بھاپنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا، یا لڑکیاں مجبور ہوتی یا ناواقف، مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے۔ لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی، جہاں وہ خود بطور پینگ گیسٹ کے رہ رہی تھی۔ تالیہ سمجھدار تھی، ذہین بھی، بات جلدی سمجھ جاتی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی۔ دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ دار کی اداکاری بھی کر ڈالی، لیکن وہ اب بھی پریشان اور سوگوار تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اسکائپ پہ اپنے شوہر سمی سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں، ہر شے اس کا رہا سہا شک و شبہ رفع کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب لیانا کو لگا کہ بالآخر تالیہ مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا، کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کو بیگز ایئرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں۔ لیکن وہ مان جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی۔ سمی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر ہے۔ وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہو کے رہ گئی، خاموش، صدمے میں۔ پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ اس سے لیانا کا کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن وہ لڑکی اس سے اچھی لگی تھی۔ وہ بے حد ذہین اور قابل، لیکن بے بس اور دکھی۔ خود کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس نے جوڑا اور سمی سے رابطہ کیا۔ شاید یہی طے پائی کہ وہ اسے طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے گی۔ سمی کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور چونکہ اس کے اسکائپ کے نکاح کا بھی کوئی ثبوت نہ تھا، وہ ملیشیا اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی، اسپاؤس ویزا پہ نہیں، اور تالیہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالے۔ وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ سمی سے کوئی بعید نہیں، معاملہ کتنا لٹکائے اور کاغذات کے لیے اس کو سمی سے ملنا پڑتا، اور لیانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمی کا نام سن کے بھی خوفزدہ ہو جاتی۔
اس نے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا جو عموماً اس کی عمر کی لڑکیوں کو خوف زدہ کیے رکھتی ہیں. طوفان، سانپ، بچھو. کبھی واک کرتے ہوئے کوئی موزی کیڑا نظر آ جاتا تو وہ اس کو جوتے تلے مسل کے آگے بڑھ جاتی. لیانا کو اچھا نہ لگتا. ملے لوگ سانپوں کو بھی نہیں مارتے کہ ان کا دل دکھتا ہے، مگر وہ لڑکی مار ڈالتی تھی. ایک سمی کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی. طلاق دے دی، بیگ واپس ہو گیا، تعلق ختم، مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی تھی. وہ واحد آدمی تھا جس نے تالے کو اسکیم کیا تھا، ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا. لیانا نے اسے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری دلوا دی، ویٹرس کی نوکری. لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی، دونوں اس کی دوست کے کمرے میں ہی رہتی تھیں. بالآخر وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی. ویٹرس بن کے محنت مشقت کر کے پیسے جوڑنا لیانا کو یہ تالے کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا. مگر پھر ایک دن ریسٹورنٹ میں سروس معمول کی گہما گہمی تھی. تالیہ ٹرے پہ چپس، برگر اور کوک کے گلاس رکھ کے سامنے سے چلی آ رہی تھی. یونیفارم پہنے، پونی کے اوپر پی کیپ جمائے، وہ سادہ اور سپاٹ سی ویٹرس لگ رہی تھی. ایک میز پہ 3 مرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. تالیہ ان کے پاس رکی اور باری باری ٹرے سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی. ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا. جیسے ہی وہ مڑی آگے بڑھی اسے لگا کسی نے اسے چھوا. وہ بدک کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کو دیکھا. وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا. تفریح چاہیے تو گلی کے پار جاؤ، وہاں چند رنگڑ کے بس تفریح مل جاتی ہے. یہاں کر تمیز سے کھانا کھایا کرو. غصے سے غرا کے آگے بڑھ گئی مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تینوں مسکراتے رہے. چند قدم دور گئی تھی کہ اس کی آواز سنائی دی. اسے کوئی نازیبہ بات کہی تھی. تالیہ کی رنگت سرخ ہوئی. اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی. اسے سر سے چھری اٹھائی اور گھما کر ایک دم ان کی طرف دے ماری. چھری گول چکر میں اس کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کی میز کے ساتھ دیوار کے وسط میں پیوست ہو گئی، جیسے کسی ماہر نشانہ باز سے نشانہ باندھا ہو. 2 گھنٹے بعد وہ لیانا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولے جا رہی تھی. اور پھر بہت شور و ویلا ہوا. آخر میں میری یہ نوکری بھی چلی گئی. بہت سی گالیوں اور لان تان کے ساتھ ریسٹورنٹ کی مالکن نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا طعنہ بھی دے دیا. وہ کہہ کے ہنسی تو جیسے خود بھی انجوائے کری ہو، یا شاید وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا؟ لیانا حیران تھی. پتہ نہیں، میں بچپن سے اچھی نشانی لگا لیتی ہوں، شاید مجھے کام آتے ہیں. اسے بے پرواہی سے شانے اچکا دی اور کھاتی رہی. مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو؟ لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے غور سے اسے دیکھا تو تالیہ نے چمکتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں. ادھر ادھر دیکھا، احتیاط سے آگے ہوئی اور پرجوش سرگوشی میں بولی، کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال لیا، اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں. ہاتھ میں اس پہ رکھا تو اس میں نوٹوں سے بھرا بٹوا بھی تھا. تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی اولاد بھی لگتی ہو تالیہ، وہ خفگی سے بولی تھی. ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی عورت. مجھے موٹی عورت مت کہا کرو. تو کیا داکن پدوکا کہوں؟ وہ ہنسی. داتن پدوکا بوڑھی دادی قسم کی خواتین کے لیے دیا جانے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے. تو کیا میں کسی داتن پدوکا سے کم ہوں؟ وہ گردن کڑا کے بولی. تو تالیہ کے لب حیرت سے کھل گئے. تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ ایک دن سرکار تمہیں داتن پدوکا کا ٹائٹل دے دے؟ اگر ہے بھی تو کیا؟ اتنے سال جولیس ٹورس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے، حق بنتا ہے میرا. وہ نتنے بلائے برا مان کے بولی. تو تالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ دبا لی. اوکے، جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی، میرا جزیرے پہ وہ اونچا محل بن جائے گا تو میں تمہیں یہ احساس دلوا دوں گی. یہ احساس امیر لوگ نہیں دلوا سکتے تالیہ مراد، یہ صرف پردھان منتری دلوا سکتا ہے. تو پھر میں وہ اٹھی اور میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولی، پردھان منتری سے شادی کر لوں گی اور اس سے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کی داتن پدوکا بنا دے. خوش؟ اس وقت کا وزیر اعظم ایسا بوڑھا اور ٹھگنا تھا کہ داتن یہ سب سوچ کے ہی کلکلا کے ہنسی تھی. چائے ختم ہو گئی تھی. داتن کے ذہن کا پردہ خالی ہو گیا تھا. اسے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی. ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا. اس میں بے پناہ رقم تھی.
اس نے عدنان کو میسج لکھا، ساشا بی بی ادھار دینے پہ راضی ہیں، میری تنخواہ سے کاٹ لیں گی، تم واپسی کی فکر نہ کرو، بس کاروبار پہ دھیان دو، صبح پیسے بھجوا دوں گی۔ پیغام بھیج کر دل خالی سا ہو گیا، پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا۔ اسے ان بسکٹ کو تالے کے لیے رکھنا تھا، یہ محبت سے بنائے گئے تھے۔ داتن کی کہانی میں ان کا تالے کے سوا کوئی حقدار نہ تھا۔ پھر اسے سمی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا۔ اگلا منظر، وان فاتح کے اونچے محل پہ چاند پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے سے اترتے دیکھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا تھا جس کے ساتھ اندر گیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ماتھے پہ بل تھے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز چلتی انگلیاں۔ زینے پھلنگتا وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ اشر آیا تھا واپس۔ اسرا نے اپنے بیڈ روم کے دروازے سے گردن باہر نکالے حیرت سے اسے پکارا، جی میم، شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی، اب وہ چلے گئے ہیں۔ اس نے رسان سے مطلع کیا تو اسے سر ہلا دیا، پھر ایڈم کے چہرے کا ہیجان دیکھ کے رکی۔ کچھ کہنا ہے تم نے ایڈم؟ غور سے ملازم کو دیکھا جو متسبسب لگ رہا تھا، سوال پہ نظر جھکا کے جھم گیا۔ نہیں وہ میم، مجھے کچھ چاہیے تھا، کہہ کے خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسرا نے ہاتھ دروازے سے ہٹا لیا اور بازو کو سینے پہ لپیٹ لیا۔ کس سلسلے میں؟ وہ میری منگیتر، میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد، مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے ہیں؟ اسے بات کاٹ کے سادگی سے پوچھا تو ایڈم نے چونک کی نظر اٹھائی۔ نہیں میم، ہرگز نہیں۔ اس کا جیسے دل دکھ گیا تھا، لب بھیج لیے۔ مجھے صرف ایک مشورہ چاہیے تھا۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھنا ہے؟ وہ نرمی سے بولی تو لڑکے نے آنکھیں اٹھائی، ماتھے پہ ابھی تک اداسی سی ڈرانے والی لکیریں تھیں۔ اسرا کو اس پہ ترس آیا۔ 23-24 برس کا نوجوان جو اگر کسی بڑے گھر میں پیدا ہوتا تو آج یوں کسی کو ملازمت نہ کر رہا ہوتا۔ خیر، میری منگیتر کی سالگرہ ہے، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا تحفہ دوں۔ اتنی سی بات؟ وہ مسکرا دی۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ کوئی اس کا پسندیدہ پرفیوم یا کسی اچھے برانڈ کا جوڑا یا کوئی اچھی کتاب، اگر ہو سکے تو جویلری دے دو۔ پھر رکی، وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا، جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا، وہ سنبھال رکھا تھا نا؟ جی میم، ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی میں جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کر اسرا کو امانت واپس کرنا چاہی تو وہ جو کار کے اندر سے نکلی جا رہی تھی، کچھ سوچ کے مڑی اور اسے دیکھا۔ یہ تم رکھ لو۔ میں؟ مگر یہ تو اینٹک ہے۔ اور اینٹک نہیں ہے یہ، مگر ہے سونے کا، زیور وغیرہ بنوا لینا۔ میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی آج۔ وہ سادہ مگر بلا جھجک انداز میں کہہ رہی تھی، یہ اس کے مداوع کا ایک طریقہ تھا۔ مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا، اور جب جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننھے بچے کا کیسے دل دکھایا ہے۔ اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نقل ہی کہنے پہلے کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا۔ رکھ لو، وہ شان بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جی میم، وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور اس کو دے دو، خوش ہو جائے گی۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا۔ شکریہ میم۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے وہ لاکٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تحفے میں دیا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازم آئے۔ فریج کھولے کھڑی کھسے پسے کرتی دکھائی دی۔ ہاں، اوف، کیا خوبصورت لاکٹ تھا، مہنگا بھی بہت ہوگا۔ تم نے اس کے اندر لگے ہیرے دیکھے؟ پورے 5 تھے۔ یا اللہ، وہ حیران ہوا۔ تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر کی رکھتی ہو کیا؟ ملازمہ پلٹی اور تندہی سے اسے گھورا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ فنکار کی اطلاع دی اور واپس مڑ گئی، مگر ایڈم محمد ایک دم بالکل سن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہوں یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کوندہ سا لپکا اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا۔ تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولس نے روشن کر رکھا تھا، بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے ہو گئے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا، کوٹ ندارہ تھا، سادہ شرٹ پینٹ میں ملبوس، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پہ جمائے ہوئے تھا۔ بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔
یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا لیکن انہیں سے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم محتاط قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پہ آ گئی۔ گاڑیاں زن سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھی۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز سے چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنیں، مصروف الجھے ہوئے انداز میں اسے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی، شاید پہچانی نہیں تھی کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا ہو۔ تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے آج اسے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں کیوں؟ وہ چوکنی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے تھوک نگلی، زبان لڑکھڑائی۔ بیچا ہے، تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری اور خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا۔ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا، یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی۔ وہ سرخروئی کا لمحہ تھا، اس کا سچ جیت گیا تھا، اس کے آزانوں سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی بدقت وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھی؟ یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں ہاں میں نور ہوں۔ تالیہ مجھے جانتی ہے، مگر اس نے پیشانے پہ آیا پسینہ پہنچا جیسے کافی الجھ گیا ہو۔ اور کتنا عرصہ آپ دونوں نے ساتھ کام کیا؟ سوری مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ پہلے آئی تھی۔ اسے ریسٹورنٹ میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ یونوس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے اور اس نے غلطی سے سلاد میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹریس سے اسے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالا جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے؟ کچھ کپڑے اور پرفیومز ہیں، باقی ملازموں میں بھی آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے، مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں کل آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں۔ ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں؟ آپ تالیہ سے بات کروا دیں میری۔ ہاں تاکہ وہ مجھے ڈانٹ دے کہ میں نے اس کی دوست پہ شک کیوں کیا۔ مگر 1 منٹ، اس نے سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی۔ کیا یہ تالیہ ہے؟ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے سر نفی میں ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی، ایک ملیح اداکارہ۔ نور نے چنبے سے پھیرنا کی تیسری تصویر اور سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہری سانس لی۔ امتحان لے رہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ، مگر اس نے انگلیوں سے اسکرین پہ چھٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں، بال رنگ کر لیے ہیں اس نے۔ ہاں پہلے اس کے بال سیاہ تھے، وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی اس کی، میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس کے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی، مگر اس کے کپڑے اور جیولری تو دیکھو، لگتا ہے وہ امیر ہے۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایڈم گڑبڑا گیا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، بس خرامہ جلدی قریب آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا کل صبح میں، مگر بات ادھوری رہ گئی، پیچھے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو کل آئے گا نا، اسے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے جلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا تھا۔ وہ حیران تھا، شوق تھا، خوش تھا۔ وہ سچا تھا، وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ بات ہو سکتی تھی۔ یا اللہ، تو ان کو معذرت، یعنی آقا مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا، میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی ہے اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھی۔
سب جھوٹ بول رہے تھے تو انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑی۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹے دروازے کھول رہا تھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کٹاک کی، اس کے پیروں تلے چھپے ننھے چوزے چوں چوں کرنے لگے۔ ایڈم نے حج کیا تو مرغی کے پیر جو کھل گئے تھے دھیرے دھیرے تھم کے سمٹتے گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا، آہستہ سے چابی گھمائی، لبوں پہ پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک، جسم میں توانائی سی بھری تھی۔ دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر ڈٹ گیا۔ آج ماں کیوں نہیں اس کی راہ تکتی نظر آئی؟ نگاہیں سامنے کی اٹھی۔ ایبو، ماں کو ملنے میں ایبو کہتے تھے۔ ایبو اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں؟ ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہیں تو اتنی صفاقی سے شرط رکھی ہے نا کہ جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے، وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی۔ مگر وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی، اور ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا، اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا تھا، لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا سٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا محمد۔ لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلا آ جائے۔ ایبو دکھے دل سے کہہ رہی تھی اور ایڈم شکستگی سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا، بالکل چپ ساکت، جیسے دل ہی تھم گیا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور الماری کھولی، چند کپڑے آگے پیچھے کیا اور پھر وہ یونیفارم نکالا۔ اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی لگی تھی۔ ایڈم اسے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیری۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا۔ نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ ایک دم جیسے اس کی چمکتی دھات میں مناظر دیکھنے لگا تھا۔ چیخ و پکار، ننھی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں پوری سفاری پارک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ مجمع ٹیلے پہ کھڑا ہکا بکا سا نشیب میں ہوگی شوگر سیبوں کے اونچے درختوں کو دیکھ رہا تھا، جس کے اوپر بالکل اوپر ایک 10-12 سال کی بچی چڑھی تھی اور خوف سے چیخیں مار رہی تھی۔ سفاری پارک کا عملہ ڈنڈا لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی کال ملا رہا تھا، کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکار رہا تھا۔ کیپٹن ایڈم اور میجر بدرالدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آ رہے تھے۔ کریو کٹ بال اور سن گلاسز لگائے میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا۔ ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دبتی تھی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ چھٹی کا دن انجوائے کرنے یہاں آئے تھے، اور ابھی بدر کوئی بات کہہ ہی رہا تھا کہ دور سے لڑکی کے چیخوں کی آواز آئی۔ ایڈم چونک کے گھوما، یہ سفاری پارک تھا اور جانور سے ہر وقت خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا، بنا سوچے سمجھے اس نے صف دوڑ لگا دی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں فلم کے لیے جانا ہے۔ ایڈم ایڈم، بدر اکتا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ تیز تیز بھاگتا اونچے نیچے راستے پھلانگتا ٹیلے کی چوٹی تک آیا تو مجمع سامنے تھا اور بچی چند گز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑھی چلا رہی تھی۔ ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری گھاٹی تھی۔ وہ چند لوگوں کو ہٹا کے آگے آیا تو لمحے بھر کو بالکل ساکت ہو گیا۔ درخت کے تنے کے ساتھ ایک کموڈو ڈریگن زمین پہ لیٹا سر اونچا کر کے بچی پہ غرا رہا تھا۔ کموڈو ڈریگن دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہوتی ہے، مگر بالکل مگرمچھ کی طرح، مگر کافی موٹی تازی اور زہریلی۔ سیاح چلا چلا کے گائیڈ کو مدد دلانے کے لیے پکار رہے تھے، مگر کوئی شخص ڈریگن کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ ایڈم نے لمحے بھر میں ہی صورتحال بھانپ لی تھی۔ درخت پہ چڑھی بچی سیاح نہیں تھی، وہ دوسری طرف سے گاؤں سے آئی تھی، یقیناً میٹھے سیب چرانے، اور ڈریگن یقیناً بھوکا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے انسانوں پہ حملہ نہیں کرتا۔ موٹا تازہ بھی تھا۔ اگر ڈریگن کا بچہ ہوتا تو درخت پہ چھپکلی کی طرح چڑھ جاتا، مگر بڑا ڈریگن اپنے وزن اور 10-12 فٹ کے سائز کے باعث اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ سو بچے کو ڈرا اور غرا کے اس کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، وہ روتے ہوئے چلائے جا رہی تھی۔
اب تم اندر مت کود پڑنا ہیرو بن کے، سفاری پارک کو خود ہینڈل کرنے دو۔ ان کے پاس عملہ ہو گئے صورتحال کے لیے۔ بدن نے اسے تنبیہ کی، جو گردن اوپر نیچے کرتا پیشانی سے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ بچے گر جائے گی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بدر کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے آگے بھاگا اور ایک ڈنڈا بردار ورکر کو روکا۔ کیپٹن ایڈم اپنا بیج لہرا کے جیب میں رکھا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ تم لوگ اس کو کتنی دیر میں پکڑ سکتے ہو؟ 10-15 منٹ لگیں گے۔ دوسرے لڑکے لنچ بریک کی وجہ سے دور گئے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسی طرح ایک ڈریگن نے سپروائز کا پاؤں کھا لیا تھا۔ کوئی ان کے قریب نہیں لگنا چاہتا۔ وہ بھوکا ہے بیوقوف، ایک دفعہ وہ کھانے میں مصروف ہو جائے گا تو اس کا دھیان لڑکی سے ہٹ جائے گا۔ تم فوراً جاؤ اور سفاری سے اپنا کوئی ہرن کا بچہ نکال کے لاؤ۔ ہرن ہی کھاتا ہے نا یہ؟ ورکر نے جھٹ سر ہلایا۔ گڈ، اس کے آگے ہرن ڈالو تو یہ سب بھول جائے گا۔ میں بچے کو نیچے اتارتا ہوں۔ ورکر فوراً دوسری طرف مڑا تو عمر نے اسے حیرت سے روکا۔ تمہیں ڈریگن کے بارے میں اتنا کیسے پتا؟ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ خفگی سے کہہ کے حسین چڑھاتا آگے کو دوڑا۔ ٹیلے کے سرے پہ آ کے وہ رکا۔ بیبی بیبی میری طرف دیکھو، بلند آواز میں پکارا تو مجمع کے 4-5 لوگ بھی مڑ کے دیکھنے لگے۔ بچی ہنوس چلائے جا رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ بیبی مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا دائرہ بنا کے چلا کے بولا تو بچی کی چیخیں رکی۔ آنسوں کے درمیان اس سے اوپر دیکھا جہاں سامنے والی ٹیلے پہ لوگوں کے جھرمٹ میں ایک نوجوان کھڑا اس کو پکار رہا تھا۔ نادیہ، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ نادیہ میں فوجی ہوں۔ تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں نا؟ بچے نے جواب نہیں دیا، آنسو بہاتے اس کو دیکھتی رہی۔ نادیہ اس کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ اونچی آواز میں اس کو پکار رہا تھا۔ بچے نے ڈریگن سے نظریں ہٹا دی، اس پہ جما دی۔ اب وہ بات سننا چاہتی تھی۔ ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیہ کہ وہ بچے سے نظریں ہٹائے بغیر بلند آواز بات جاری رکھے ہوئی تھا، اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت، کسی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا، جتنا زبردستی چیخ کے اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے وہ اتنا اور تمہارے اوپر سوار ہوگا، وہ اتنا تمہیں ڈرائے گا۔ تم سن رہی ہو نا نادیہ؟ کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی کہ درخت کی شاخیں جکڑے بچی نے بھیگی آنکھیں اسی پہ جمائی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفناک درندے کا کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ پرسکون ہو کر۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دو، ڈرنا چھوڑ دو۔ اپنی خواہش، جنون، پاگل پن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فیز گزر جاتا ہے۔ تم پرسکون ہو کے اس کے گزر جانے کا انتظار کرو، ریلیکس کرو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک تم پرسکون ہو۔ بہادری اس کو کمزور کرے گی، تمہارا خوف اس کو مضبوط کرے گا۔ سنا تم نے نادیہ؟ بچی نے گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی۔ اسے تمہاری شاعری سمجھ نہیں آئے گی ایڈم، بدر نے اکتاہٹ سے اسے ٹوکا تھا۔ شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں۔ وائلڈ لائف کے ورکر تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔ کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا ہوا ہرن پھینکا، باقی ڈنڈے لیے فاصلے پہ احتیاط سے کھڑے ہو گئے۔ ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گردن موڑی اور تیزی سے اس طرف رنگا، درخت سے دور۔ ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لپکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا۔ تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو، ورکرز کی مدد کرو، اور خود آگے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کو ڈنڈا پکڑایا تو وہ برا منہ بناتا ڈریگن کی طرف بڑھا۔ ایڈم درخت کے نیچے آ کر رکا اور ڈریگن چند قدم کے فاصلے پہ تھا۔ اس کی طرف پیٹ کے وہ ہرن کے کٹے جسم میں منہ ڈالے دیوانہ وار ماس کھا رہا تھا۔ ایڈم نے سر اونچا کر کے اوپر چڑھی خوفزدہ بچی کو دیکھا۔ اور اب تم وہی کرو جو جنون، محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ، گہرے سانس لو، خود کو ہلکا چھوڑ دو، آگے کیا ہوگا کہ خوف سے نکل آؤ، مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو، خود کو ہوا کے حوالے کر دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شاباش نادیہ، وہ بازو پھیلائے کہہ رہا تھا۔ آواز اب کی کافی مدھم تھی، مجمع کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ورکرز ڈنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جو سب پہ طاری تھا۔ بچے نے شاخ پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا، یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔
بچے نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس میں جمائی، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کود گئی۔ اس کے پیر زمین چھونے سے قبل ایڈم نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بچے کو اٹھائے دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ مجمع خوشی سے شور مچانے لگا اور بدر سمیت ورکرز ڈنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے۔ اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی۔ کیا اب یہ اس کو مار دیں گے؟ اس کی گردن کے گرد بازو پھیلائے۔ اس سے لگی بچی نے سرسیمگی سے پوچھا۔ وہ اسے اٹھائے ٹیلے تک پہنچا تھا۔ نہیں، چاہے درندہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی جان لے لینا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا، اس کے ہاتھ تھامے جو اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چورانے آئی تھی۔ تم نادیہ آئندہ چوری نہیں کرو گی۔ چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا۔ ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکی میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ایڈم کے ہاتھوں میں تھے۔ اپنے تاریک کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو تک رہا تھا۔ چمکتے دھات میں سے ایک اور منظر ابھر سا رہا تھا، جیسے کنویں کے پانی میں ہچکولے کھاتا چاند کا عکس ہو۔ وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا۔ وردی والا باروب شخص مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا اور ابرو بھیج کے ناگواری سے سامنے یونیفارم میں الٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ سیدھے تھے، سر پہ کیپ تھی، البتہ آنکھوں پہ سخت دکھ اور بے بسی بھری غصہ پنہاں تھا۔ اگر میجر بدر کو کوئی اعلیٰ احساس مل رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم؟ سر، میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو احساس نہ ملے۔ اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا، میں مانتا ہوں، مگر سر، اس بچی کو بچانے میں میرا بھی رول تھا۔ مجھے کوئی احساس، کوئی انعام، کچھ بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تم نے انعام کے لیے بچی کو بچایا تھا؟ نہیں سر، لیکن مجھے گھر میں اور فوج میں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب کچھ غلط ہوتے دیکھوں تو ہاتھ یا زبان سے اسے روکوں۔ میں نے تب بھی یہی کیا، اب بھی اپنے ساتھ جاتی ہوتے دیکھ کے یہی کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ ایوارڈ ایک ہی شخص کو مل سکتا ہے۔ چونکہ بدر کا کردار زیادہ نمایاں تھا اس لیے وہ اس کا حقدار ہے۔ مگر سیاحوں کی فوٹیجز، موبائل ویڈیوز جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کا کیا سر؟ میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم، وہ اب کرختگی سے بولا تو ایڈم نے نظر جھکا لی، چند گہرے سانس لیے اور آنکھیں اٹھائی تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں اورنگ اصلی ہوں، ہے نا سر؟ اورنگ اصلی، اوریجنل پیپل، نچلی ذات ہے جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو ملیشیا میں عموماً وہی مقام دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فام کو، یا انڈیا میں برہمن کے مقابلے پہ شودر کو ملتا ہے۔ بہت ہو گیا، میں آئندہ یہ ریسسٹ گفتگو نہ سنوں اس چھاؤنی میں۔ کمانڈر نے میز پہ غصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا۔ بیڈ روم ابھی تک تاریک تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں یونیفارم اٹھا رکھا تھا جس پہ لگی نیم پلیٹ چاندنی سے مزید روشن ہو گئی تھی۔ ایڈم کی اداس آنکھیں اس پہ کنندہ اپنے نام پہ جمی تھی جس پہ وہ دن آج بھی تحریر تھا جب وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ جب پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہوا، ایڈم نے ایک چٹتی نظر اپنے حکم میں ڈالی مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ میجر بدر تھا اور ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنرل نصیر کو ای میل کی ہے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے وہ کہا جو سچ ہے، وہ بے رخی سے کہہ کر واپس اپنے کپڑے کنگھالنے لگا۔ جنرل نصیر آج چھاؤنی آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نسلی امتیاز کی کہانی کو سن کر تمہیں ایوارڈ دلوا دیں گے تو تم غلط ہو۔ ایڈم گھوما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی لڑتا۔ پھر رکا اور گہری سانس لی۔ میں شاید اس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا، لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رامزل کا انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہا تھا ذاتی زندگی ہو یا کیریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پہ لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈم کے قریب ہوا اور آواز دھیمی کی۔ اگر تم کمانڈر کے خلاف جاؤ گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کر تمہارے دمے کی تفتیش کروا سکتا ہے۔ ایڈم لمحے بھر کو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ مگر مجھے دمہ نہیں ہے۔
وہ تو صباح کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی، لیکن میں، وہ پریشان حیران سا بولا تھا، میں جڑی بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، میرا دمہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لاکر سے کتاب نکال کے دکھائی، اور دمے کی وجہ سے کسی کو فوج سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں تم سے ہمدردی کر رہا تھا ایڈم، عقل سے کام لو، صحت کی مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو کوئی تمہیں باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا، منگیتر شادی سے انکار کر دے گی، مگر تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ کتابیں اور یہ وان فاتح والی آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی۔ بے وقوف لڑکے، کبھی سوچا کہ آج صوفیہ رحمان وزیر اعظم کیوں ہیں، اور وان فاتح خود کیوں وہ ترقی حاصل نہیں کر سکا؟ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور ایک ترس کھاتی نظر اس پہ ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بالکل چپ رہ گیا تھا، گم سم۔ لاکر روم کا منظر وقت کی سیاہ اسکرین پہ غائب ہو گیا اور اس میں سے ایک روشن دن طلوع ہوا۔ چھاؤنی کے انگریز کے زمانے کی بنائی عمارت کے برآمدے میں گردن سیدھی کیے کھڑا ایڈم، بالکل چاق و چوبند اور مستعد، اور سامنے کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا سفید بالوں والا جنرل سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا۔ اور تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہنا، جو بھی کہو۔ میں سوچ چکا ہوں سر، ایڈم جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایڈم کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایڈم ایک اورنگ اصلی ہے، اور ہماری فوج آج بھی ملے کو اورنگ اصلی پہ ترجیح دیتی ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ نظروں سے کہہ رہا تھا۔ اور ایڈم سچ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کو بلندی صرف سچ عطا کرتا ہے۔ سیاسی لیڈر غلط ہو سکتے ہیں، کمانڈر غلط ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے۔ پھر ایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے لیے کیوں زیادتی کی جائے سر؟ جنرل نصیر آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے سن رہا تھا جو بے خوفی سے بولے جا رہا تھا۔ اور جو آخری منظر ایڈم بن محمد کو یاد تھا وہ چھاؤنی میں فوجوں کے زیر استعمال کمروں کا تھا۔ وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کیے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پہ اکڑو بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ میڈیکل بورڈ نے اس کو فوج کے لیے انفٹ قرار دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایسے بھیجے سر جھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا مگر کوئی سن نہ لے، اس خوف سے سسکیاں دبائے ہوئے تھا۔ سرخ گلابی چہرے پہ آنسو لڑکتے اس کی وردی کے سینے کو بھگوتے جا رہے تھے اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سچ تو کامیابی دیتا ہے، سچ تو انسان کو عظمت دیتا ہے، پھر میرے خواب کیوں چھین گئے مجھ سے اللہ تعالیٰ؟ ایڈم تو صرف اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا، فوج کی وردی پہن کر اپنے ملک کو دشمنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر ایڈم کی رنگت ذرا گہری ہے اس لیے ایڈم سے یہ موقع چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، ایڈم اس لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت کر لینے والا بھی ظالم جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایڈم کے خواب کیوں ٹوٹ گئے؟ تو آن کو یعنی آقا، وہ گھٹنوں میں سر رکھے گھٹی آواز میں روئے جا رہا تھا، ہچکیوں سے سسکیوں سے، مگر وقت کا پہیہ پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا، اور اب اپنے تاریک بیڈ روم میں بیٹھے ایڈم کو تعلیم مراد کی دریافت اکثر بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ جس منگیتر کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کافی عرصے سے بن چکی تھی، وہ فوج سے نکالے جانے کے بعد پچھلے ایک برس سے اس کے ساتھ اس لیے کٹی کٹی رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اب بیکار تھا، ملک قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ سب کے لیے بیکار تھا۔ وہ اسی طرح اداسی سے بیٹھا رہا اور رات بھیگتی رہی۔ بلی اس کی کھڑکی کے سامنے منڈیر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور چاند خاموشی سے چمکتا رہا۔ رات کے اس پہر بھی کوالالمپور جاگ رہا تھا۔ تعلیم مراد اپنے گھر کا گیٹ بند کر کے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کے اوپر ہڈ والی لمبی شرٹ پہن لی تھی اور پیروں میں جاگرز تھے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ گیلی سڑک کے کنارے چلنے لگی، تیز تیز، نظریں دور سامنے جمی تھیں اور ذہن پیچھے تھا۔ 7 سال پہلے لائبریری کے لان میں ایک بینچ رکھا تھا، ہری گھاس پہ رکھا سرمئی بینچ جس پہ بھاری سی داتن ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ حیرت اور تحیر لیے وہ منہ کھولے تالیہ کو سن رہی تھی جو اس کے چاروں طرف چکر کی صورت ٹہلتی ہاتھ ہلا ہلا کے مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ سیاہ لمبے بالوں والی تالیہ کوالالمپور میں گزارے چند ماہ میں ہی
خوراکی کے باعث قدریں بھری بھری ہو گئی تھی۔ رف سی اسکرٹ اور اوپر لمبی قمیض پہنے، اس کا چہرہ گلابی اور بچوں کی طرح پھولا ہوا لگتا تھا، آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ۔ پرسوں میں سوچ رہی تھی کہ سمی کے ساتھ میں کتنا برا کرنا چاہتی ہوں، بدلہ وغیرہ، تو میرا دل چاہا میں اس کا ای میل ہیک کر لوں اور اس کے سارے راز پڑھ کے دنیا کے سامنے کھول دوں، مگر پھر اسے شرارت سے چٹکی بجائی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میری طرح کتنے لوگ اپنے ایکس کا ای میل ہیک کرنا چاہتے ہوں گے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ایک فیک فیس بک آئی ڈی سے اشتہار لکھا اور ایسے پیجز پہ دیا کہ اتنے پیسے دو اور اپنے ایکس کا اکاؤنٹ ہیک کروا لو۔ داتن 2 دن میں 5 لوگ آ گئے جو اپنے ایکس کی ای میلز پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے کیونکہ تم ہیک کر ہی نہیں سکتی۔ وہ گھوم کے اس کے سامنے آئی، مسکرا کے بولی، ارجنٹینا، یوروگوائے اور امریکہ سے 4 لوگوں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے ہیں۔ صرف $50 تو ایڈوانس مانگے تھے میں نے، 5واں عقل مند تھا، پہلے ایڈوانس کے جھانسے میں نہیں آیا، اور باقی کے $50 یہی تو اسکیم ہے اصل۔ ایڈوانس اچھا معاوضہ لے لو اور پھر اس کی ای میلز کا جواب ہی نہ دو۔ $50 سے وہ غریب نہیں ہو جائے گا، مگر ہم ضرور ایک کرائے کا مکان افورڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کسی بھی طرح ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ پیسے کلیکٹ کرنے والی سروس پہ نام بھی غلط دیا ہے میں نے۔ وہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور جوش سے بتانے لگی۔ داتا نے گہری سانس لی۔ تالیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ ایک دفعہ ہم اس راستے پہ چل پڑے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ بس کچھ عرصے کے لیے میں چھوٹے چھوٹے اسکیم کرنا چاہتی ہوں، پھر چھوڑ دوں گی۔ ایک گھر، گاڑی بنا لوں، اچھا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور ہم کوئی ان سیاستدانوں کی طرح غریب عوام سے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں مرکزی اشارہ پہ بورڈ لگا تھا جس پہ وان فاتح کی تصویر آویزاں تھی۔ سوٹ میں ملبوس وہ ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا، مسکراتا ہوا روشن چہرہ جس کے ساتھ چند حمایتی نعرے درج تھے۔ میں صرف ان لوگوں سے ڈالر لوٹ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ای میل ہیک کروانا۔ وہ میرے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے کیونکہ جرم کے ارادے میں خود پکڑے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کی ملکیت کے اہل ہی نہیں ہیں۔ وہ جذباتی انداز میں دلائل دے رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تالیہ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اس کام کو کبھی چھوڑ نہیں پائیں گے۔ وقت آنے پہ دیکھیں گے داتن، میں پارلر جا رہی ہوں، میری شفٹ کا وقت ہونے والا ہے، تمہاری بریک بھی ختم ہونے والی ہے، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ مسکرا کے اٹھی، بیگ کندھے پہ لیا تو داتن پیچھے سے بولی، تمہارے ماں باپ، تمہارا خاندان، وہ تو ملے تھے نا، ملائیشیا کے رہائشی، کیا تم ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہتی؟ تالیہ رک گئی، لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے مڑی تو داتن نے دیکھا، نہ وہ پریشان ہوئی تھی نہ جذباتی، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ انہوں نے مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا، کوئی مجھے لینے نہیں آیا، میں چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھی جس کو انہوں نے گھونسلے سے گرایا تو دوبارہ اٹھانے کا خیال تک نہ آیا۔ میں یتیم خانے میں رہی، میں ایک فاسٹر فیملی کے پاس ملازموں کی طرح بڑی ہوئی جہاں مجھے روٹی اور پاکٹ منی کے لیے چوری کرنی پڑتی تھی، سزا سے بچنے کے لیے بر وقت جھوٹی کہانی گڑنی پڑتی تھی۔ میں نے خود ہی اڑنا سیکھ لیا، اب میں اس گھونسلے کو تلاش کر کے کیا کروں گی داتن، جو میرے خوابوں سے بہت چھوٹا، بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ آخر میں مسکرائی تو آنکھوں میں نمی تھی، پھر وہ پلٹ گئی اور سر جھکائے آگے بڑھتی گئی۔ سڑک پہ آ کے اس نے ایک نظر بھی اس بل بورڈ کو نہیں دیکھا، بلکہ بس یوں ہی قدم اٹھاتی رہی۔ کنارے پہ اسٹالس لگے تھے کتابوں، اخباروں اور پھولوں کے۔ ایک اسٹال کے سامنے وہ رکی، وہاں سفید پھولوں کے گول تاج بنے پڑے تھے جو قدیم زمانوں میں شہزادیاں اپنے سروں پہ پہنا کرتی تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ مانوس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی، اسٹال کے وسط میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ تالیہ نے تاج سر پہ رکھ کے آئینے میں دیکھا، وہ کسی شہزادی کی طرح لگنے لگی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی، اسٹال کے وسط میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ تالیہ نے تاج سر پہ رکھ کے آئینے میں دیکھا، وہ کسی شہزادی کی طرح لگنے لگی تھی۔ مسکراہٹ گہری ہوئی، نظر موڑی تو سامنے اخبار سچے دکھائی دیے۔ اس نے عادتاً نوکری کے اشتہار کے لیے اخبار اٹھایا اور تہہ کھولی۔ سامنے ہی وان فاتح کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ انگریزی میں چھپا اس کا انٹرویو۔ سر پہ تاج پہنے کھڑی لڑکی رک کے ان الفاظ کو پڑھنے لگی،
2 برس قبل پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے والے وان فاتح بن رامزل سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ ملیشیا میں کس قسم کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کے تھا۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں، 41 سالہ ممبر پارلیمنٹ اور سابق امریکی اسٹیٹ اٹارنی مسکرا کے ہمیں بتانے لگے، وہاں لوگ حلال گوشت خریدنے سے زیادہ حلال کمائی کا دھیان رکھنے والے بنیں گے، کیونکہ بظاہر ہم نے بہت ترقی کی ہے، اعلیٰ تعلیم و نوکریاں، خوبصورت سڑکیں، اونچی عمارتیں اور بے پناہ ٹورزم تو ہم نے اپنی قوم کو دے دیا ہے، مگر ہم اپنی وہ اقدار بھولتے جا رہے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں انہوں نے ہمیں انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی، گویا یہ ان کے نزدیک فتح کی واحد وجوہات تھیں۔ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ اور ملیشیا کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو یہ بات وقت پہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے معاملات میں سچے نہیں ہوں گے، پیسے کمانے کے لیے ایماندار ذرائع استعمال نہیں کریں گے، تو وہ فراموش کر دیں اس بات کو کہ ان کے رزق میں اور زندگیوں میں اللہ تعالیٰ پر کوئی برکت دے گا۔ ان کی لالچ بڑھتی جائے گی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ جتنے عقل مند اور شاطر ہو جائیں، اپنے جھوٹ کھولنے کا خوف ان کو کبھی بہادر نہیں بننے دے گا۔ اب آپ صوفیہ رحمان کی مثال لے لیں۔ محترمہ نے 2 دفعہ تالے نے اخبار نیچے کر دیا، سر اٹھا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ تاج ویسے ہی کھلا سا لگ رہا تھا، مگر آنکھوں میں اداس سا ہیجان تھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ دکاندار اس کو چناؤ کا کہہ رہا تھا۔ اخبار یا تاج یا دونوں؟ دونوں ایک ساتھ ایک دل میں نہیں رہ سکتے، وہ بڑبڑائی۔ پہلے اپنے عکس کو دیکھا، پھر اخبار کو۔ چند ثانیے کے لیے اس نے سوچا، پھر اخبار دھیرے سے واپس اسٹال پہ ڈال دیا۔ مجھے تاج چاہیے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ بٹوے سے چند نوٹ نکالے اور سنجیدگی سے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ اس نے چناؤ کر لیا تھا، مگر آج رات شہر کی بارونق گیلی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ عجیب اداسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس سارے راستے میں تخت و تاج کی تگدو میں وہ گھونسلہ تو بھول ہی گیا تھا جس سے وہ گری تھی۔ بچپن میں ان سے شکوہ ہوتا تھا، نوعمری میں نفرت ہوتی گئی، جو پھر بیزاری میں بدل کے آخر میں اپنی ہر حیثیت کھو بیٹھی۔ جسے برف کو پکڑے پکڑے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، ان کی طرف سے تالیہ کا دل بھی سن ہو گیا تھا، بے حس۔ مگر آج اس نے اپنے باپا کو دیکھا تھا، وہ چابی تیار کر رہے تھے اور دل نے کہا تھا کہ اس رشتے میں تخت و تاج سے زیادہ کشش تھی۔ وہ مشکل میں تھے، کسی ایسی مشکل میں جس کے باعث وہ اسے بچانے نہیں آ سکے تھے۔ وہ بھی تو ان کو بچانے نہیں گئی، وہ سب کچھ بھول گئی۔ کوئی ایسے بھی بھولا کرتا ہے کیا؟ سڑک کے وسط میں پھولوں کی چوڑی سی باڑ بنی تھی جو دونوں اطراف کی سڑکوں کو کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے سرے پہ سخت جگہ پہ بیٹھ گئی، چہرہ ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ میرا بھی کوئی گھر تھا، بے خودی کے عالم میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ میرا کوئی خاندان تھا، یا شاید اب بھی ہو۔ وہ چونکی 17 برس ہی تو گزرے تھے، خاندان والے زندہ ہوں گے اگر اس مشکل سے نکل آئے ہوں تب۔ دل کو دھڑکا لگا تھا، مگر وہ گاؤں والے، جانے کتنے برس انہوں نے میرا انتظار کیا ہو اور شاید اب تک کر رہے ہوں۔ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاہراہ کے وسط میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ارد گرد چاروں طرف سڑکیں جاتی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ ایڑیوں پہ پوری گول گھومی، کون سا راستہ اس کا تھا کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے اپنے خوابوں کو سمجھنا ہے، مجھے سکے کو ڈھونڈنا ہے، مجھے چابی کو مکمل کرنا ہے۔ ٹریفک کے رش اور شور میں وہ زور سے خود سے بولی تھی، مجھے اس چابی کے ذریعے تاشا کا خزانہ ڈھونڈنا ہے اور پھر اس خزانے سے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں کی مدد کرنی ہے۔ وان فاتح کہتا ہے کہ میری کامیابیاں کیا ہیں؟ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں چور اور جھوٹی سہی، میں بہت بری سہی، مگر اچھے لوگوں کے ساتھ برے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اپنے گاؤں کو ڈھونڈنا ہے، مجھے اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا ہے۔ بالآخر اسے منزل نظر آنے لگی تھی، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے ہوٹ چہرے پہ گرائی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اٹھ کر سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اب اس کا ذہن پرسکون اور رخ گھر کی جانب تھا۔ آج اس نے پھولوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اگلا منظر، وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی بارش تھم چکی تھی، سارا گھر پانی سے نہایا ہوا تھا، ایسے میں وہ ابھی تک اسٹڈی میں بیٹھا تھا۔ پیچھے کو ٹیک لگایا وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر جیسے کھڑکی کے شیشے پہ گدلے پانی کی لڑیوں کے نشان جم گئے تھے، ایسے ہی سوچیں بھی دھندلی ہو رہی تھیں اس کی۔
میرا اگلا کارڈ کیا ہوگا؟ مگر میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہے؟ اسے سر جھٹکا۔ خیر کارڈ بہت سے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا۔ کوئی وان فاتح کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ نہ پہلے کر سکا ہے۔ اشر کے ساتھ بھلے ساری دنیا کھڑی ہوں، مجھے گرا نہیں سکتا۔ وہ ہارتے وہ ہیں جو ہار مان لیتے ہیں۔ اشر سمجھتا ہے جدوجہد کے لیے، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پیسہ اور تعلقات ضروری ہیں۔ سالوں کی محنت، لوگوں کو خوش کرنا اور اشتہار بازی کی مہم، یہ سب انسان کو مقصد تک لے جاتی ہیں۔ عیش نہیں جانتا کہ عظیم مقاصد کے لیے عظیم قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ میں نے سفر میں آریانہ کو کھویا ہے۔ اشر نے کیا کھویا ہے؟ اس نے میز کے کنارے رکھا فوٹو فریم اٹھایا۔ اس میں ننھی آریانہ ہیلمٹ پہنے گھوڑے پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، ہنستے ہوئے تھوڑی اٹھی ہوئی تھی اور سامنے سے 2 دانتوں کا خلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جب آریانہ کھوئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آریانہ کے ساتھ اس روز کیا بیتی تھی۔ اسرا بھی نہیں، سوائے وان فاتح کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دل کے اس کونے میں جہاں پہلی اولاد کے نام کا خانہ ساری عمر کے لیے وقف ہو جاتا ہے، بہت ڈھیر سارا درد اٹھا تھا۔ اس خانے کو کوئی پور نہیں کر سکتا۔ اولاد چلی جائے تو بھی وہ خانہ ویران سوگوار رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی خانہ پوری کا انتظار کیے بغیر صبر بھی آ جاتا ہے، ڈپریشن کا فیز بھی نکل جاتا ہے، آدمی مضبوط ہو کر آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مگر رات کو سونے سے پہلے، نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ خانہ ہر رات پکارتا ہے۔ وہ غم کبھی نہیں جاتا، شکل بدل جاتی ہے، کیفیت ڈھل جاتی ہے، مگر واللہ وہ غم ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر میں اب ہار مان گیا تو سمجھو آریانہ کی قربانی رائے گاں گئی۔ اس نے گہری سانس لی، فریم واپس رکھا اور موبائل اٹھایا۔ چند لمحے بعد وہ فون کان سے لگائے۔ جب یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو چہرے کی مسکراہٹ سچی اور اطمینان اصلی تھا۔ عبداللطیف، میں نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اشر کے تالاب میں کنکر پھینکے ہیں، اور وہ کنکر کافی بڑے ہیں۔ نہیں، پریشانی کس بات کی؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تمہیں معلوم ہے سیاست تھرل کے ساتھ اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تم اگلے کچھ دن کے واقعات بہت انجوائے کرو گے۔ پھر دوسری طرف کچھ سن کے رکا اور سوچتے ہوئے چہرے کی لو کو انگلی سے رگڑا۔ میں صرف اشر کو مصروف کر رہا ہوں۔ فاتح دنیا کو مثبت سوچ سے دیکھتا ہے۔ مجھے تو اپنا اور ملائیشیا کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے۔ وہ جتنی چال لیں چل لیں، میرے ہاتھ کوئی نیا کارڈ لگ ہی جائے گا۔ فی الحال میں صرف ایک جگہ مار کھا سکتا ہوں، اور وہ ہے فنڈز کی کمی۔ مجھے پیسے چاہیے۔ نہیں، میں امیر دوستوں کے عطیات قبول نہیں کر سکتا، نہ قرض لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے اپنی بیوی کے پیسے بھی نہیں چاہیے۔ میں ملاقہ والا گھر بیچنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں، اس بارے میں کوشش کرو۔ وہ عبداللطیف کا جواب سن کے ہنسا۔ نادر اور قیمتی ہے تو کیا ہوا؟ میرے باپ کا گھر تھوڑی ہے، میرے باپ کا گھر ہے، مجھے وہ بیچنا ہی پڑے گا، سوائے اس صورت میں کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے میرے، جو پارٹی چیئرمین کا الیکشن کا مسئلہ حل کروا دے، ورنہ کل سے ہم اس گھر کو بیچنے کی تیاری کریں گے۔ مطمئن اور روشن آنکھوں کے ساتھ وہ ٹیک لگائے خوشگوار انداز اور بے فکری سے مستقبل کا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ اگلا منظر، اپنے اندھیر کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک یونیفارم کو اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے تکلیف سے خود سے کہا تھا۔ وہ واحد لڑکی ہے جس سے میری برسوں سے جذباتی وابستگی ہے، مگر ایڈم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اسے بند موٹے سے آنکھیں رگڑیں۔ ایڈم محنت کرے گا، لیکن ایک دفعہ پھر مایوسی اس کے ارد گرد دیر ڈالنے لگی۔ ایک گھر اور کاروبار سیٹ کرنے کے لیے مجھے نوکری نہیں بلکہ کوئی خزانہ چاہیے، اور خزانے ہم جیسوں کے ہاتھ نہیں لگا کرتے۔ اگلا منظر، سڑک کنارے وہ ہوٹ سر پہ گرائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی گھر واپس آ رہی تھی۔ لبوں پر بالآخر پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پرانی چمک۔ میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، جزیرے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ محل، ڈھیر اون دولت، اور اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مدد کرنا۔ اور اس کے لیے مجھے کہیں دفن وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے جو سنہری چابی سے کھلے گا۔ خزانہ صرف میرا ہے، کیونکہ صرف میں جانتی ہوں کہ کوئی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تاشا کا خزانہ صرف میرا ہے۔ وہ مسکرا کے سوچتی ہوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ کوالالمپور پہ اتری روشنیوں سے منور رات اسی طرح بھیگتی جا رہی تھی۔